الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال قد تبارک وتعالی فی قرآن مجید ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ درس قرآن کی صورت میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے متقین کا تذکرہ ہوا، متقین کی نشانیاں بیان کی گئی، اور یہ متقین کی نشانیاں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ ہم ان کو اپنا سکیں۔ اس کے بعد دو آیہ مبارکہ کفار کا اس میں تذکرہ آیا، پچھلی جمعرات اور پچھلی نشست میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم۔ یہ دو آیت کفار کے حوالے سے۔ آگے تذکرہ شروع ہو رہا ہے منافقین کا۔ منافق کون لوگ تھے؟ جو کہ اللہ 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 ساتھ چلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اور سب سے بدترین منافق کو کہا گیا۔ کفار ہے نا، سیدھی سیدھی دشمنی کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں نا بزرگ کہ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا ادھر لگا یا بندہ ادھر لگا۔ دورنگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کو کبھی بھی کچھ نہیں ملتا۔ اس کی ساری عمر کی تہجد پڑھتا رہے، ساری عمر حج کرتا رہے، لیکن اگر اندر سے وہ کیفیت جو منافقت والی ہے وہ نہیں نہ جاتی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک وہ منافق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور منافقت کرتے رہے آپ کے ساتھ۔ اب کیونکہ ہم سلسلے سے وابستہ لوگ ہیں، ہمیں اپنے اندر چیک کرنا ہے، قرآن کو پڑھ کے ہمیں اپنے اندر چیک کرنا، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ پہلی بات، پہلی آیہ مبارکہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یقول، وہ لوگ جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وما ہم بمومنین، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ آمنا باللہ والیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے۔ اب اس میں غور کیا جائے نا تو ان کی پہلی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وہ کہتے ہیں۔ جو ایمان لے آتا ہے نا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دعوے وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، خوش آمدے وہی کرتے ہیں، آگے ہو کے دکھاتے وہی ہیں۔ جس کے اندر ہے اس کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، انسانوں میں سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان لے آئے۔ یعنی خود کو صحیح کہنے والا آدمی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بزرگان دین کا طریقہ تو دیکھیں،
बुजुर्गान दीन का तरीका क्या है? क्या फरमाते हैं बाबा फरीद? काले मैडे कपड़े ते काला मैडा भेस, ऐबां भरिया मैं फिरां ते लोग कहन दरवेश। उन्होंने कभी खुद को नहीं कहा। ये सालहीन का एक दर्जा है। वो कहते नहीं फिरते कि मैं ये हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं हाजी हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ। नहीं। कहते हैं ना कि एक ट्रेन में दो लोग सफ़र कर रहे थे, तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगी जी मेरा नाम हाजी सनाउल्लाह। तो वो आगे से कहते आपका नाम क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम है नमाजी। आगे उसने अपना नाम बता दिया मानुल्लाह। तो वो कहता है ये क्या नाम हुआ? उन्होंने कहा तूने तो एक दफ़ा हज किया है तो तू खुद को हाजी कहता है, तो मैं तो रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं नमाजी भी नहीं कह सकता। कहने लगे समझ नहीं आई। उन्होंने कहा यार बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने और बताने की ज़रूरत नहीं है, साबित वही करने की कोशिश करता है। अच्छाई साबित, अपने आप को अच्छा साबित करनी। अगर तुम हो ना तो तुम्हें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम ठीक हो तो तुम्हें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। साबित करने की ज़रूरत उसी को पेश आती है जहां रड़क होती है, जहां रड़क होती है। यानी ये भी एक दर्जा है कि इंसान अपने मुंह में मिट्ठू बना रहे। सिलसिले की तबलीग क्या है हमारे पीर मुर्शिद की? आप फरमाया करते थे जब तक न थी अपने अमाल की खबर, अपने अमाल की जब तक खबर ना थी, रहा ढूंढता औरों में ऐबो हुनर, तो दूसरों के गुनाह नजर आते हैं। अगर आपको दूसरों में ऐब नजर आते हैं ना, समझ ले कि अपने अंदर है, क्योंकि मोमन मोमन का आईना है। अपने गुनाहों पे पड़ी जो एक नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा, फिर कोई नहीं लगता ऐसे कि ये ऐसे है ये वैसे है, फिर कुछ नहीं लगता ऐसा, फिर नहीं महसूस होती ऐसी कोई भी चीज। तो सालिहीन ने तो कसरत से खुद को गुनेगारों की लाइन में खड़े करके वो लज्जत ली है जो रहमत रब गुनेगारों पे करता है। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल पे अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि ए मेरे गौस में तुम्हें बताऊं मुझे कैसे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। तुमने कहा अर्ज की के बारी ताला हुक्म माया कि मुझे जो गुनेगार लोग हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे गुनेगार लोग बड़े अच्छे लगते हैं। अर्ज की बारी ताला तुझे तो नेक लोग अच्छे लगने चाहिए, परहेजगार लोग अच्छे लगने चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, नेक लोग अपनी नेकियों को देखते रहते हैं, गुनेगार मेरे मुखड़े को देखते रहते हैं, उनका ताल्लुक मेरे साथ बनता है। नेक लोग तो अपनी नेकियों से बाहर नहीं निकलते और उनकी नेकियां ही उनको गुमराह कर देती हैं। और ये तारीख ने साबित किया है, सबसे बड़ा नेक दुनिया में शैतान था, क्या बना? वो यही तो कहता था। शैतान ने क्या कहा था? अल्लाह ने फरमाया ना सजदा करो, वनफख्तु फीही मिन रूही फक़अू लहू साजिदीन, मैं इसमें आ जाऊंगा, तुम सजदा, इंसान फरिश्तों को सबको कहा सजदा करना है फरिश्तों। तो उसने क्या कहा था? मैं नहीं करता। पूछा गया क्यों? मां माना आका, किस चीज ने मना किया है कि तू सजदा क्यों नहीं करता? तो उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं, मैं चंगा है। लेकिन बुजुर्गों का तरीका क्या होता है? जो अल्लाह वाले, तू चंगिया तो चंगा मैं सब नालों माड़ी, तू चंगिया तो चंगा मैं सब नालों माड़ी, ये सालहीन का है। लेकिन आशिकीन का दर्जा इससे भी आगे है। वो कुछ और कहते हैं, वो कहते हैं ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दिया रीता, ना मैं पाका विच पलीता, की जाना मैं कौन बुलिया की जाना मैं कौन। कहते ना मैं नेक हूं ना मैं बद हूं,
میں ہوں ہی کچھ نہیں، اور یہی اپنا سبق ہے، یہی اپنا سبق ہے۔ غوث کتب سب ارا ارے رے تے عاشق جان اگیرے۔ اگر کوئی سفر کرنا ہے تو پھر عشق کو پکڑنا ہوگا۔ سرکار فرمایا کرتے تھے یہ سلسلہ عاشقین کا ہے، تم لوگ عاشقین کی صف میں کھڑے ہو، عاشقوں کی صف میں کھڑے ہو، اور عشق جہاں تک لے جاتا ہے کوئی چیز وہاں لے جا نہیں سکتی۔ یہ عشق ہی تھا، اللہ کو اپنے محبوب سے ہوا تو کہا ان اللہ اشتقائک لقائک ربک، اے محبوب رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے عرشوں پہ آ، میں عرش سجانا چاہتا ہوں۔ اس رات دے تارے دستے نے اج عرش سجایا جانا ہے، گاراں وچ رون والے نو اج مہمان بنایا جانا ہے۔ تو عشق کا سبق، اپنا ذکر ہی عشق کا ہے، یہ عاشقین کا محکمہ ہے، اور عاشقین کو کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی یار، ان کو نفع نقصان سے غرض نہیں، ان کو صرف اپنے یار سے غرض ہوتی ہے۔ بس یار کو راضی کر لو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اپنے پیر کو راضی کر لو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تبھی ہوتا ہے جب انسان ڈنڈی مارتا ہے تو پھر پیر و مرشد کی طرف سے ڈنڈا بچ جاتا ہے، وہ سنبھالتے ہیں پیر و مرشد، ہم نے دیکھا ہے ہماری پریکٹیکلی لائف۔ اللہ اس کے رسول کی رستہ پیر و مرشد کے رستے سے ملتا ہے، عطا ہوتا ہے۔ معرفت کا رستہ ان کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے، حقیقت کا رستہ ان کے ذریعے سے ملتا ہے، پہچان کا رستہ ان کے ذریعے سے ملتا ہے، طریقت کا رستہ ان کے ذریعے سے ملتا ہے۔ شریعت مولویوں کے پاس مل جائے گی، آپ جتنی مرضی لے لیں، لیکن شریعت سے منزل نہیں ملتی، خالی شریعت سے۔ شریعت ضروری ہے لیکن خالی شریعت سے منزل نہیں ملتی۔ تو اس لیے فرمایا یہ گیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، جو یہ دعویٰ کرتے پھرے نا ہم ایمان لے آئے ہیں، بھئی اسی مومن ہاں، ان کی بات پہ اعتبار نہ کرنا۔ ہاں جو ویسے ہوں گے نا وہ تو کہیں کونے میں لگ کے رو رہے ہوں گے۔ معراج کی رات نا، معراج کی رات تو پتہ چلا کہ ایک براق نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے جائے گا، ایک براق، خوش نصیب ایک براق ہوگا، بڑے بڑے خوبصورت براق تھے، حسین و جمیل براق تھے، سنورے سجے، خوشیاں منا رہے تھے، سب کو مان تھا، کسی کو اپنی خوبصورتی پہ، کسی کو اپنی طاقت پہ، کسی کو اپنی شکل و صورت پہ، کسی کو کسی بات پہ۔ تو ایک براق کونے میں لگ کے بیٹھا رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام گئے تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگی اتنی اتنی خوبصورت ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، میری باری کدھر آئے گی؟ میں کہاں پسند آؤں گا کہ میری اتنی قسمت کہاں کہ میں حضور کے لیے سواری کا باعث بن سکوں، میری اتنے مقدر کہاں؟ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اسی کو لے جاؤ، مجھے یہی عاجزی پسند ہے، اسی کو لے جاؤ۔ ہاں وہ عاشق تھا، دوسرے مان کرتے رہ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا، پنجابی کا شعر ہے، عشق دے چلے و نمبر لے گئے، عقلاں والیاں ایویں عمراں گالیاں۔ جو حساب کرتے رہتے ہیں وہ بس وہ حساب میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ الصمد۔ تو نمبر عشق والے لے کے جاتے ہیں، عقل والے نہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہیں ایمان لے آئے ہم تو مومن ہو گئے ہیں، بھئی اس کا تعلق ہی دل سے بتانے کی ضرورت ہی کیا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ رب کائنات نے بتا دیا، رب کائنات نے ہمیں بتا دیا کہ وہ جو دعوے کرتے پھرتے ہوتے ہیں نا، ہم ایسے جی ہم ایسے، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتے یار، وہ لٹا دیتے ہیں۔ مجنو تھا نا، مجنو مسجد میں بیٹھ گیا، مسجد میں بیٹھ گیا، لیلا کو پتہ لگا کہ مجنو مسجد میں ہے، اس نے چوری بھیجنی شروع کر دی۔ اب وہ چوری روزانہ جاتی، جب پتہ چلا کہ مسجد میں چوری جا رہی ہے، ایک آیا میں بھی مجنو ہوں،
دوسرا آیا میں بھی مجنوں ہوں، تیسرا آیا میں بھی مجنوں ہوں، چوتھا آیا میں بھی مجنوں ہوں، مجنوں کٹھے ہو گئے۔ لیلا سخی تھی، وہ بیچتی رہی چوری کھانے، جو اصل مجنوں تھا اس تک پہنچتی نہیں تھی، جو اصل مجنوں تھا اس تک پہنچتی نہیں تھی۔ لیلا بیمار ہو گئی، جب لیلا بیمار ہو گئی تو خون کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو مجنوں جو چوری کھاتے رہے ان کو جا کے کہیں کہ لیلا کو خون کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا میرا بلڈ گروپ نہیں ملتا، کوئی کہتا میں تو بیمار ہوں، کسی نے کوئی بہانہ لگایا، کسی نے کوئی، دوڑ گئے۔ وہ مجنوں جس کو چوری ملی نہیں تھی اس نے بوتلیں لٹا دی، اس نے بوتلیں لٹا دی۔ لیلا صحت یاب ہوگی، اگلی بات بھی سننے والی ہے۔ لیلا صحت یاب ہوگی، اس نے پلاؤ زردہ خیرات کی، سارے لوگ کتار میں لگ گئے، آ کے وہ لے رہے ہیں۔ تو وہ جو مجنوں جس نے خون دیا تھا، مجنوں جس نے خون دیا تھا، وہ بھی اپنا کاسا لے کے لیلا کے سامنے آ گیا۔ خون دیا تھا اس نے لیلا کے لیے۔ عاشق ایسے نہیں، عاشق بننا آسان نہیں۔ کاسا لے کے کہا مجھے بھی دے دیں، لیلا نے ہاتھ مارا، کاسا توڑ دیا۔ وہ لیلا کا عمل تھا۔ مجنوں کا عمل کیا تھا؟ مجنوں اس کاسے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو پکڑتا، چومتا اور رقص کرتا، وجد کرتا۔ لوگ کہنے لگے مجنوں پاگل ہو گیا ہے، تیری بڑی محفل میں بےزتی ہو گئی، تیری بےزتی ہوگی بڑی محفل میں، تیرا کاسا توڑ دیا خیرات نے دی۔ تو مجنوں آگے سے کیا کہتا ہے؟ ارے تم سب نے لی خیرات، سب کو خیرات ملی، میں کچھ خاص تھا تو میرا کاسا توڑا نا، تمہارا کیوں نہیں توڑا؟ میرا کاسا کیوں ٹوٹا؟ تمہارا لیلا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، میرا تو اس کے ساتھ تعلق تھا، میرا ہی کیوں توڑا؟ اتنے لوگ آئے، ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ، خیرات دیتی گئی لیلا، میرا کیوں توڑا؟ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا، میرا ہی کیوں توڑا؟ یہ عاشقوں کا حال عجب ہوتا ہے، یہ دعوے نہیں کرتے محبتوں کے، یہ نہیں کرتے دعوے کہ تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔